سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اس جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ جس کا پھیلاؤ، جس کی پہنائی آسمان اور زمین جتنی ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر یہ بھی آیا ہے وسارعوا، لفظ سارعوا وہاں آیا، مسارعت، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، یہاں جو لفظ عرض آیا ہے ان دونوں آیات میں، وہ ایک تو ہم لفظ عرض استعمال کرتے ہیں طول کے مقابلے، طول اور ہے، عرض کم ہوتا ہے، طول زیادہ ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں جو عرض کا لفظ آتا ہے وہ کسی شے کی وسعت کے لیے، مجرد وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں کس مقام پر ہے یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، ذو دعائن عریض، یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگنی شروع کر دیتا ہے، وہاں پہ کوئی طول کا لفظ علیحدہ نہیں آیا، لمبی چوڑی دعائیں، ذو دعائن عریض، بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں مانگتا ہے انسان، اور جب ہماری طرف سے نعمت مل جاتی تو ہمیں بھول جاتا ہے، یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ کبھی وہ ہمیں پکارتا بھی تھا، کبھی ہم سے دعائیں بھی کرتا تھا۔ احتیاج میں آدمی ہوتا ہے اللہ کو پکارتا ہے۔ تو یہاں عرض سے مراد ہے کہ جنت کا تم تصور کر ہی نہیں سکتے، اور میں نے بالکل شروع میں اس سورہ مبارکہ کے درس کے دن میں عرض کیا تھا کہ چونکہ قرآن مجید سائنس کی اصطلاحات، فلسفے کی اصطلاحات استعمال نہیں کرتا، بس کسی شے کو کل جو ہمارا تصور ہے کائنات کا، آسمان اور زمین، بس یہ الفاظ ہے، عام انسان جو ہے اس کے حوالے سے، تو اسی لیے جنت کتنی بڑی ہوگی تم اس کا تصور کر سکتے ہو، تمہارا تو اپنا ذہن بہت ہی مختصر ہے۔ آج کا انسان بھی ابھی کچھ اسے پتہ نہیں دنیا کتنی لمبی چوڑی ہے، یہ کائنات کہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ جتنی ٹیلیسکوپ بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے اتنی کائنات بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ بہرحال کہیں کسی ٹیلیسکوپ نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ اس جگہ پر کائنات ختم ہوتی ہے، وہاں تک ہماری جو ہے رسائی ہو گئی ہے نگاہ۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جسے عام دیہاتی، جسے عام بدو جو تھا عرب کا وہ بھی سمجھ لے۔ ارضھا کعرض السماء والارض، اس جنت کی وسعت اور اس کی پہنائی تم کیا سمجھو گے، بس یوں سمجھو آسمانوں اور زمین جتنی، یا آسمان اور زمین جتنی۔ لیکن فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اعداد کہتے ہیں کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ تیار کرنا۔ یہ جنت فراہم کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے پوری طریقے سے، اس کو بنایا گیا ہے کس کے لیے؟ للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت میں بھی اور 19ویں آیت میں بھی آگے کسی شے کا اضافہ نہیں کیا، جیسے کہ وہاں ہم نے دیکھا تھا 19ویں آیت میں کہ جس میں کہ وہ سلوک قرآنی جو ہے وہ اپنے آخری کلائمیکس کو پہنچا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ اب نہ وہاں انفاق کا تذکرہ ہے، نہ وہاں پر قتال کا تذکرہ ہے، نہ اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ جب ایمان حقیقی معنی میں ہوگا، واقعتاً ایمان ہوگا، حقیقی ایمان ہوگا، تو یہ گویا کہ خود مندرج ہے وہاں پر، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ اس ایمان کے ساتھ انفاق بھی ہوگا، اس ایمان کے ساتھ قتال بھی ہوگا، اس ایمان کے ساتھ جہاد بھی ہوگا، اس ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں گے، اس ایمان کے ساتھ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ لہٰذا جہاں پر بھی ایمان اب آ رہا ہے یہ نہ سمجھیے کہ مجرد ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ تیار کی گئی ہے جنت، اس کو آراستہ پیراستہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر حقیقتاً ایمان رکھنے والے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا دے گا۔ یہاں بھی میں چاہتا ہوں نوٹ کر لیں، فضل کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بغیر استحقاق کی دی جانے والی اجرت اور اجر، یہ ایک ہی لفظ ہے، اجر بدلہ، ثواب، اجرت جو کسی محنت اور مزدوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کے برعکس لفظ آتا ہے فضل۔ فضل وہ ہے جو بغیر استحقاق دی جائے۔ تو یہ جان لیجئے کہ قرآن کا بھی تصور یہ ہے کہ جہاں بھی جنت کا تذکرہ آتا ہے فضل ہے اللہ، یعنی یہ کہ کوئی انسان مجرد اپنے عمل کے ذریعے سے جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک کہ فضل خداوندی اس کی دستگیری نہ کرے۔ چنانچہ یہ حدیث بھی ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يدخل احدا منکم عمله الجنہ، اور یہ حضور فرما رہے ہیں صحابہ سے، تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ لن يدخل احدا منکم عمله الجنہ، تم میں سے کسی کا بھی عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے۔ قالوا ولا انت،
میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ جس کو بھی اللہ نے اس وقت کی توفیق دی، بڑی جرت سے کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور سے پوچھ لیا، حضور کیا آپ کا بھی معاملہ یہی ہے؟ کیا آپ بھی جنت میں محض اپنے عمل سے کی بنا پر داخل نہیں ہوں گے؟ فرمایا قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه بفضل ورحمہ، میں بھی مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، اپنے فضل اور رحمت کے سے ڈھانپ لے گا تو جنت میں داخلہ۔ اب یہ ایک انتہائی بات ہے جو حضور نے اپنے بارے میں فرما دی، لیکن بات سمجھانی یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا استحقاق نہ سمجھیے جنت، اپنی امکانی حد تک کام کر کے پھر بھی فضل خداوندی کا ہی یہ معاملہ جو ہوگا، جیسے کہ اہل جنت کا ترانہ نقل ہوا، جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اس نے پہنچایا، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہرگز یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں نہ پہنچا۔ تو یہ لفظ فضل کے حوالے سے اس بات کو نوٹ کر لیجئے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔